نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کے 129 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دونوں دون کرتے ہوئے سود استعمال نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو کامیابی میسر آ جائے۔ آپ قبل ازیں سورہ بقرہ شریف میں سود کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ وہ اعلان جنگ کرتا ہے جو سود کو چھوڑتا نہیں ہے۔ سود کھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح جس طرح کسی کو شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا ان کو اس بات کی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سود بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی خرید و فروخت کی طرح ہے۔ ان کے اس جملہ کہنے کی اتنی شدید سزا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائی حدیث مبارکہ میرے کریم فرماتے ہیں کہ سود کے 72 درجے ہیں، ایک روایت میں 70 درجے ہیں، یعنی پہلے درجے کا گناہ ہلکا ہے، پھر اس کے بعد اس کا دوسرے کا سے زیادہ، تیسرے کا اس سے زیادہ، چوتھے کا اس سے زیادہ، پانچویں کا اس سے زیادہ، حتیٰ کہ 72 درجے ہیں۔ اور سب سے کم تر درجے کا گناہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، کتنی بڑی بے غیرتی ہے سود کو کھانا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول عربی شفیع معظم رحمت بے ستریشیف سے قبل اہل عرب اس خبیث لعنت میں مبتلا تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا تھا، امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا تھا۔ پھر بالآخر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بیٹیاں بیچ دیتے، بیویاں بیچ دیتے، مائیں بیچ دیتے سود کے بدلہ میں۔ وہ بندہ کہتا کہ اگر تو سود نہیں دے سکتا تو اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے، اپنی بہن میرے حوالے کر دے، اپنی ماں میرے حوالے کر دے، اپنی بیوی میرے حوالے کر، تاکہ میں اس کو بیچ کر اپنی رقم پوری کر سکوں۔ پھر وہ سب کچھ کرتے تھے جو کچھ بھی وہ ظالم چاہتے تھے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، اسلام دین فطرت ہے، اس لیے ہر کسی کی عزت نفس کی بہت زیادہ حفاظت فرمائی ہے۔ ان لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ سود پر پیسے دے دیتے، ادھار پیسے دے دیتے۔ بطور مثال 1000 درہم یا دینار، آپ روپے کہہ لیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ 1000 روپے کسی کو قرضہ دیا اور اسے کہا کہ 1 ماہ کے بعد تو واپس لوٹا دے گا۔ وعدہ کر لیا کہ 1 ماہ کے بعد وہ 1000 روپیہ اس پہ 100 روپے اضافہ کر کے واپس لوٹا دے گا۔ وہ اقرار کر لیتا، ٹھیک ہے میں 100 روپے لوں گا، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 1100 تجھے واپس دے دوں گا۔ وہ اوپر والا 100 روپے وہ سود کا تھا، اور اس کے پاس جاتے مطلوبہ مقدار ختم ہونے کے بعد، یعنی 1 مہینے کے بعد جاتے وہ ہماری رقم واپس کر۔ وہ بیچارہ اگر واپس نہ کر سکتا تو کہتے کوئی بات نہیں، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 1000 کا 1500 ہو جائے گا اور 100 کے 200 ہو جائیں گی، یعنی وہ اپنی رقم کو مزید بڑھا دیتے اور سود در سود بھی ہو جاتا۔ وہ بیچارہ پہلے 1000 کا مقروض تھا، اب بیٹھا بیٹھا 1500 کا مقروض ہو گیا۔ پہلے 100 روپے ماہانہ یا سالانہ سود تھا، اب 150 یا 200 روپے سالانہ یا ماہانہ سود ہو گیا۔ اس طرح وہ غریب بیچارہ سود کے شکنجے میں دن بدن جکڑتا چلا جاتا، دونوں دون ان کا نفع ہوتا چلا جاتا، سود ہوتا چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جل نے اس قبیح عادت سے ان کو روک دیا، منع کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اب کسی کو بھی سود لینے کی اجازت نہیں ہے۔ راس المال، اصل مال تم کو مل جائے گا، اس سے زائد کسی کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ،
اضعافاً مضاعفہ، دونوں دون کر کے، جس طرح بھی میں نے وہ بتایا آپ کو کہ 1000 کا 2000 کر دیتے، 1500 کر دیتے اور سود بھی بڑھا دیتے۔ رب کریم فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح ملے۔ اگلی یہاں پر کا بہت قابل غور ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا النار، بچاؤ آپ کو، اپنے آپ کو اس آگ سے، التی، وہ آگ کی، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بعض علماء کرام نے تو یہ فرمایا اصل میں جہنم ہے ہی کافروں کے لیے، جو دوزخ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے نا، وہ ہے ہی کافروں کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے منکروں کے لیے ہے۔ ایمان والے جو جہنم میں جائیں گے تو کچھ دیر کے لیے جائیں گے نا، اور وہ بھی اس طبقہ میں نہیں ہوں گے جس حصہ میں، جس طبقہ میں وہ کافر ہیں، ایمان والے اس طبقہ میں نہیں ہوں گے، اس سے کم تر طبقہ میں ہوں گے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں پہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ کفار کے تو چہرے بگڑ جائیں گے، بئسل شراب، کتنی بری وہ پینے کی چیز ہوگی، معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ، ان کے چہرے انسانوں جیسے نہیں رہ جائیں گے کہ چہرے بگڑ جائیں گے، جل بن جائیں گے۔ لیکن ایمان والے کو ایسی شدید سزا نہیں دی جائے گی، اصل آگ ان کے لیے۔ اور بعد میں یہ فرمایا جہنم کی اقسام ہوں گی، طبقے، میں مثال نہیں دے سکتا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس طرح جیل میں کلاسیں ہوتی ہیں، سی کلاس ہے، بی کلاس ہے، اے کلاس ہے، ان کو کچھ سہولتیں ہیں، بی کلاس والے کو کم سہولتیں ہوتی ہیں، سی والے کو کوئی سہولت نہیں ہوتی، علی حاصل القیاس۔ جہنم میں طبقات ہیں، بعض وہ ہیں جن کو شدید ترین سزا ہے، وہ ظالم، وہ مشرک جنہوں نے حقوق العباد کو بھی ضائع کیا، ظلم و ستم کیا، جس طرح یہ بدبخت یہودی کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کو دونوں دون سزا ملے گی، حقوق اللہ بھی ضائع کیا، حقوق العباد بھی ضائع کیا، دونوں دون سزا ہے۔ اور بعض ہوں گے جنہوں نے حقوق اللہ کو ضائع کیا ہے لیکن حقوق العباد کو ضائع نہیں کیا، جس طرح ویلفیئر سوسائٹیوں والے، وہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، ان کے مقابلہ میں ان کو سزا ہلکی ہوگی، پھر اس طرح کم ہوتی ہوتی جس طرح میرا اللہ چاہے گا۔ میرے کریم فرماتے جس کو سب سے کم تر سزا ملے گی اس کے جوتے جہنم کی آگ کے ہوں گے، اور اپنی حرارت اور تپش کی وجہ سے اتنے شدید گرم ہوں گے، ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پہ رکھی ہنڈیاں کھولتی ہیں، اس طرح دماغ کھولے گا۔ دیکھیں دنیا کی آگ تو 1.5 انچ بھی نیچے نہیں جاتی، اس سے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس آگ کا عالم کیا ہے کہ پاؤں تلے آگ، اس کی تپش دماغ کو گلا دے گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیا برکہ بہت سخت آیا برکہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ اللہ فرماتا ہے تم ایمان والے ہو، آگ تو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تمہیں کہیں اس آگ میں نہ ڈال دیا جائے جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ فرماتے معلوم ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا، یعنی سود کھانے والا، سود کو حلال کہنے والا، معاذ اللہ کہیں کافر نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے صریح ارشاد گرامی قدر کا انکار کرتا ہے۔ واتقوا النار التی، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے کہ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تم ایمان والے ہو، تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو اللہ رب العزت جل وعلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا تم پر نزول شروع ہو جائے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری کرو گے، پھر رب کائنات کی رحمت تم کو اپنے جلوں میں لے لے گی، اپنے دامن کرم میں لے لے گی، تم پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناقابل تردید حقیقت ہے جب تک ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سچے فرما بردار تھے، جہاد کے علم بردار تھے، دنیا کی کسی بھی کافرانہ طاقت کی جرت نہ تھی کہ ایمان والوں کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ کیسر و کسرہ والے جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ آنکھ ملاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی سن کر ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ کانپ جاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی فوجیں تھیں، بہت سپاہ تھی، بہت مال و دولت تھا، لیکن ان پہ کس چیز کا رعب و دبدبا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا۔
صحابہ کرام اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو ان کا غلام بنا دیا تھا، دنیا والے ان کے نوکر بنا دیے گئے تھے۔ آج بھی حضرت اقبال نے وہ جملہ جو کہا وہ صحیح کہا، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور اسی طرح فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، جن تو اپنے آپ کو ویسا بنا تو صحیح۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کرایا، تابعین کو شہید کرایا، بڑا ظالم اور ہلاکو قسم کا شخص تھا۔ کسی شخص نے اس سے کہا تو عمر کیوں نہیں بن جاتا، یعنی سیدنا فاروق اعظم کا نام لے کے کہا جس طرح انہوں نے عدل کیا تو عمر کیوں نہیں بن جاتا ہے؟ وہ بدبخت تھا، مگر اس نے جواب کیا دیا، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاؤں گا، یعنی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود ان میں بدلنے کا شعور پیدا نہیں ہو جاتا۔ آج جو ہم مصائب و آلام کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے نا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تعالیٰ اس کے سو کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جو کچھ بھی ہم پہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، ہم کافروں کے مطیع فرما بردار ہو گئے، ان کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، ان کے اصولوں کو اپناتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم نے زبان بھی ان کی بولنا شروع کر دی ہے، یعنی تھوڑا سا کوئی پڑھ جائے نا تو انگلش بولتا ہے۔ میرے پاس مریض آتے ہیں نا، آدھی انگلش بولتے تو میں ان سے سمجھاتا ہوں کہ عقل سے کام لو، کیا تمہیں اپنی ماں سے نفرت ہو گئی ہے؟ اپنی مادری بولی کیوں نہیں بولتے؟ کیا اپنے وطن سے نفرت ہو گئی ہے؟ اپنے وطن کی بولی کیوں نہیں بولتے؟ کافروں کی بولی بولتے ہو، انگلش ہی بولتے ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی الفاظ جو مروج ہو چکے ہیں ان کو استعمال کر لینا، اردو میں کے دامن میں اتنی گنجائش ہے، لیکن بولنا ہی انگلش۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں تم پہ نازل ہوں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔